عمران خان کے خلاف توشخانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ عمران خان نئے پیٹ کچہری کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس G11 پیش ہوں گے۔ چیف کمشنر نے اختیارات استعمال کر کے کچہری سے کمرہ عدالت جوڈیشل کمپلیکس کے کورٹ نمبر 1 میں شفٹ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، صرف ایک مرتبہ کے لیے کیس کی سماعت کی جگہ منتقل کی گئی۔ عمران خان کو 9 مقدمات میں ریلیف مل گیا، ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی کے 8 اور حقائق چھپانے کے الزام میں ذیل شاہ کے کیس میں ریلیف ملا۔ لاہور کی 5 مقدمات میں 27 مارچ اور اسلام آباد کے 4 مقدمات میں 24 مارچ تک ریلیف ملا۔ کون بنے گا چیمپئن، قلندرز یا سلطانز؟ HBL-PSL 8 کا فائنل آج ہوگا۔ قلندرز کریں گے دھما دھم مست یا سلطانز بنائیں گے سلطنت؟ فیصلہ آج ہوگا۔ گزشتہ روز لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 48% کے قریب جا پہنچی۔ ٹماٹر، چینی، نمک، چاول، خوردنی تیل اور تازہ دودھ دہی کی قیمت سمیت 28 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید 0.96% کا اضافہ ہوا۔ اسلام آباد کے 1,85,000 مستحق خاندان آج سے یوٹیلیٹی سٹورز کے 40 پوائنٹ سے مفت آٹا لے سکیں گے۔ مستحق افراد کا ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک ہوگا۔ مستحق افراد 8717 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر آٹے کے لیے اہلیت جانچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے مسائل کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مریم نواز نے تحریک انصاف سے قلعدم دہشت گرد اور عسکری جماعت کے طور پر ڈیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو حکومت پر بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا۔ PTI نے حکومت سے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حکومت سے بات چیت کے لیے ملاقات کی تاریخ اور مقام بتانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ بھی روز بیان دے رہے ہیں کہ مل کر بیٹھے مسائل حل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بات چیت کا کہا۔ حکومت ایک قدم آگے بڑھے، بات چیت کے عمل کو بیان سے آگے بڑھائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے عمران خان کی عبوری ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ بارک ہو، کھنہ اور ترنول کے تھانوں میں درج مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر ہوں گی۔ ورلڈ کرائم انڈیکس میں کراچی اب 128 پر ہے۔ نیو دہلی، ڈھاکہ، کابل، تہران، یہاں تک کہ نیو یارک کرائم انڈیکس میں کراچی سے بدتر ہے۔ IG سندھ غلام نبی میمن کا ہم کانفرنس سے خطاب، کہا کہ شہری کیمرے لگائیں، اس سے پولیس کو بھی مدد ملے گی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ سماجی سطح پر مثبت تاثر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی کلر سیدہ کے علاقے ڈھوک بیلا میں پرانی دشمنی پر فائرنگ، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، ملزم فرار۔ پولیس کے مطابق ملزم اپنے بھائی سے سابقہ مقدمے میں راضی نامہ کروانا چاہتا تھا۔ لاہور کہنا کے علاقے میں خاتون کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق گھر میں خاتون کا 4 سال کا بچہ اور ملازمہ موجود تھی، شوہر نہیں تھا۔ ملازمہ کی اطلاع پر پولیس نے دروازے توڑ کر لاش پنکھے سے اتاری، تحقیقات جاری۔ پاکستان کو چین سے $50 کروڑ مل گئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین سے ملنے والی رقم سے زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آئے گی۔ چین کے بینک سے مزید $30 کروڑ قرض کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ چینی بینک ICBC سے پاکستان کو مجموعی طور پر $1 ارب 30 کروڑ قرض ملا ہے۔ MQM کے یوم تاسیس پر باغ جناح کراچی میں کیک کاٹنے کی تقریب، آتش بازی، کارکنان اور رہنماؤں کی شرکت۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM پہلے سے زیادہ فعال اور زیادہ منظم ہے۔ آج کا اجتماع کراچی اور سندھ کی سیاست کا فیصلہ کر دے گا۔ رینجرز ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول کراچی میں رینجرز ریکروٹس کی 30ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ مہمان خصوصی کور کمانڈر کراچی تھے۔ کور کمانڈر نے پریڈ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی MPhil اور PhD طلباء کے لیے پیر 20 مارچ سے کھل جائے گی۔ دیگر شعبوں کے طلباء کی رمضان میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں دوسرے ممالک کی جانب سے دیے گئے تحائف کو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا۔ یہ رپورٹ ڈیموکریٹس کی طرف سے ایوان کی احتساب کمیٹی میں جمع کرائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس نے $2.5 لاکھ سے زیادہ مالیت کے 100 سے زائد تحائف کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ تحائف ٹرمپ، ان کی بیوی ملانیا، ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا اور ٹرمپ کے داماد کشنر کو دیے گئے۔ بعد میں ان تحائف کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا، لیکن ان کو امریکی قانون کے مطابق ظاہر نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یوکرین میں مبینہ جنگی جرائم پر روسی صدر پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روسی حملے کے بعد 16,000 سے زائد یوکرینی بچوں کو غیر قانونی طور پر روس منتقل کیا گیا۔ روس نے وارنٹ مسترد کر دیے۔ کہا کہ کئی دوسرے ممالک کی طرح روس اس عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے قانونی نقطۂ نظر سے اس عدالت کے فیصلے کالعدم ہیں۔ یوکرین اور برطانیہ کے صدر پیوٹن کے وارنٹ کا خیر مقدم۔ فیس بک اور یوٹیوب نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پابندی 2 سال بعد ختم کر دی۔